جب نبی گناہ نہیں کرتا تو اس پہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں معاملہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہوتی ہے. اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا. بس یہ رب کریم کی ایک کرم نوازی ہے نبی پر. تو انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں. اس پر اگر احادیث پاک میں غور کریں آیات کے بعد تو کئی احادیث ہیں جس سے یہ عقیدہ اور نظریہ سمجھ آتا ہے. مثلاً سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم کے تحت حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک موجود ہے. وہ فرماتے ہیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ میں حضور پاک کی ہر حدیث کو، ہر بیان کردہ فرمان کو لکھ لیتا. کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبہ، ہر چیز لکھ لیتا. فنہتنی قریش فقالوا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا. مجھے قریش کے اجلہ صحابہ نے منع کیا کہ حضور پاک کبھی غصے میں بات فرماتے ہیں، کبھی پیار میں فرماتے ہیں، کبھی رسالت مآب بشریت کے معاملات کو انسانیت ہونے کے ناطے مزاح بھی بات فرما لیتے ہیں مذاق میں. تو ہر بات لکھنے پر تلا ہوا ہے، ہر چیز نہ لکھ، صرف مسائل لکھا کر. کہتے ہیں فامسکت عن الکتاب، میں پھر لکھنے سے رک گیا. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسی بات ہے، میں اس وجہ سے نہیں لکھتا، مجھے ان حضرات نے منع کیا. تو کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فأوما بإصبعہ الی فی، اپنی انگلی مبارک کو منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. عبداللہ ڈر نہیں، آپ ہر حدیث لکھ لو، اللہ تعالیٰ کے زبان پہ پہرا ہے، اللہ کبھی خلاف حقیقت بات اس زبان سے نہیں نکلنے دیتا. اس سے پتہ چلا نبی غصے میں بات کرے، پیار میں بات کرے، مزاح میں بات کرے، بطور فطرت بات کرے یا بطور حقیقت بات کرے، وہ ساری کی ساری حقیقت ہوتی ہے. اس میں کوئی غصے میں یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی مغلوب الحال ہو جائے اور وہ غصے میں ایسی بات کہہ دے جو نہیں کہنی چاہیے تھی، جی سوری مجھے اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. یہ پیغمبر کا معاملہ نہیں ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جو زبان ہے نا، یہ جسم کا ایک عضو ہے. جب زبان جو جسم کا ایک عضو ہے بنیادی، اس پر اللہ کا پیرا ہے، یہاں سے اللہ غلطی نہیں ہونے دیتا تو باقی اعضاء سے بطریق اولا نہیں ہونے دیتا. یہ بات فرمائی. اس حدیث پاک سے یہ جملہ سمجھ آتا ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہے، نبی سے خطا نہیں ہے. شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا تو قرآن کریم میں ہے انہوں نے ارادہ کرنے لگے تھے. تو کیا ارادہ تھا؟ تو بھئی وہاں یہ لفظ تو نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کا ارادہ کیا، وہاں تو ارادے کا لفظ ہے. اور یوسف علیہ السلام کے لیے ارادے کا لفظ اللہ نے الگ اتارا. جو زلیخا نے ارادہ کیا تھا اس کے ارادے کا لفظ الگ اتارا. اس سے پتہ چلا یوسف علیہ السلام کا ارادہ اور ہے اور زلیخا کا ارادہ اور ہے. زلیخا کا ارادہ گناہ والا تھا، وہ 7 کمروں میں بند کر کے حضرت یوسف کو اس لیے لائی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام کا ارادہ تو چھٹکارے والا تھا. اس لیے حضرت یوسف دیکھ رہے تھے کہ یہ دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، لاک ہے، اس کو تالا ہے، میں نکلنا چاہوں تو میرے پاس چابی نہیں ہے. لیکن اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کی طرف قدم اٹھایا. جب دروازے کے قریب پہنچے تو وہ تالا بھی کھل گیا اور کنڈی بھی کھل گئی اور دروازہ بھی کھل گیا. یعنی اپنے طور پہ انہوں نے جو کام کرنا تھا کر لیا، آگے اسباب کی دنیا میں کام اللہ رب العزت کا تھا. تو جب ایک دروازہ رب کھول سکتا ہے تو 7 بھی کھول سکتا ہے نا. 7 کے 7 کھلتے چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے. جب باہر آئے ہیں تو ان کا خاوند اس وقت آ گیا. اب خاوند کے سامنے اس خاتون نے جو مکر کیا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ بعض خواتین کا مکر بہت سخت ہے، اس نے کیا مکر کیا؟ وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی بتاؤ اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے گھر والوں پہ بری نظر رکھے. لو جی. اور پھر فوراً اس کے جواب سے پہلے کہا کہ کہیں میرا شوہر کہہ دے میں اس کو مار دوں. تو یوسف علیہ السلام سے تو مجھے پیار ہے، میں اپنی محبت کو اپنے سامنے مرنے نہیں دوں گی، تو کیسے جیل میں ڈال دینا چاہیے. فوراً یہ اس کے منہ میں لقمہ دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے قتل کا حکم کر دے، میں کیا کروں گی. لیکن رب کریم نے اس خاتون کو وہی شرمندہ کیا. وشاہد شاہد من اہلہا، چھوٹے بچے نے، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی ہے اور ایسے بولا ہے جیسے بڑا آدمی بولتا ہے.
اور وہ بچہ بھی اسی کے فیملی کا تھا، کوئی یوسف علیہ السلام کا خاندانی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے عورت کے کذب کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کو واضح کیا۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ ہے، اس میں کہیں گناہ کا ذکر نہیں ہے۔ کہیں کوئی حضرت یوسف علیہ السلام پر گناہ کا الزام لاد دے تو گناہ تو نہیں ہے، وہ تو پیغمبر ہے، اور نبی سے گناہ کیا ہے؟ تو پیغمبر کے لیے عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ایک ہماری زبان والا ہے، یہ تو معصوم ہے، وہ ہم چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں معصوم اصطلاحی اور شرعی معنی ہوتا ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو، اس سے خطا نہ ہو، اس سے غلطی نہ ہو۔ چھوٹے بچے کو بھی اس لیے معصوم کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی عمر میں اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کی کنسیڈر نہیں ہوتی، وہ غلطی گنا نہیں جاتا، شمار نہیں کیا جاتا، اسے لکھا نہیں جاتا کہ یہ غلطی ہے لہٰذا اس کو سزا دینی چاہیے۔ نبوت کا معاملہ اس طرح صاف ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔